یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہنے لگے جو کافر ہیں کہ یہ اور کچھ نہیں یہ مگر یہ کہ نرا جھوٹ ہے جسے اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور ساتھ دیا ہے اس میں اور لوگوں نے، سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر۔ اور کہنے لگے یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح و شام۔ آپ کہہ دیجئے اس کو تو نازل کیا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے رازوں کو جو آسمان اور زمین کے ہیں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے، یا آ جاتا اس کے پاس کوئی خزانہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا اس میں سے یہ کھاتا۔ اور کہنے لگے بے انصاف اور ظالم لوگ، تم پیروی کرتے ہو ایک سحر زدہ شخص کی، دیکھ لیجئے کہ کیسی مثالیں بٹھاتے ہیں آپ پر، سو یہ لوگ بہک گئے ہیں، اب راستہ نہیں پائیں گے۔ کفار و مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے میں لگے رہتے تھے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے، مذکورہ آیات جو ابھی تلاوت ہوئیں اس کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اعتراضات کیے تھے۔ یہاں 2 اعتراضات کیے اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو جہاں ہوئے وہیں پر ہی ان کا جواب دیا گیا۔ مذکورہ آیات کے اندر 2 اعتراضات تھے اور ان کا جواب بھی ساتھ ہی مذکور ہو گیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اپنا کلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پیش کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یہ کہ یہ پچھلے لوگوں کی یہود و نصارہ کی قصے اور کہانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے لکھوا لیتے ہیں، اور چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے نہ پڑھنا جانتے ہیں، اس لیے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح و شام سنتے رہتے ہیں،
وہ یاد ہو جائیں اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں یا کہہ دیا کریں اور پھر کہہ دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بہت بڑا اعتراض تھا، تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر دیا گیا، اور وہ یہ کہ یہ کلام خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کی نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جو آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو جاننے والا ہے، اور قرآن مجید کو اس نے کلام معجز بنا دیا، یعنی معجزے کے طور پر عاجز کر دینے والا کلام بنا دیا ہے، اور ساری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ اگر اس کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے، یہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو تم بھی پھر اس جیسا کلام بنا سکو گے، تم بھی اہل زبان ہو، فصاحت اور بلاغت میں بھی تم بڑھے ہوئے ہو، تو اس جیسی ایک صورت، پورا کلام نہیں، ایک آیت یا ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی، اس کی مثل بنا کر دکھا دو۔ تو قرآن مجید نے ان کو یہ چیلنج دے دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے، تو تم تو فصاحت اور بلاغت میں بڑھے ہوئے ہو، اے مشرکین عرب، اے کفار عرب جو اس وقت کے مخاطب تھے۔ تو انہیں کہا گیا کہ ایک چھوٹی صورت یا اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے ذریعے سے انہیں یہ چیلنج دیا گیا، اور وہ نہ اس وقت پورا کر سکے اور نہ قیامت تک اس کو پورا کر سکیں گے۔ دوسرا اعتراض ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، انہیں تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات اور دوسری انسانی ضروریات سے استثناء ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر کم سے کم اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ یا باغات ان کو مل جاتے اور انہیں اپنے معاش کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہ رہتی، نہ بازاروں میں چلنا پھرنا پڑتا انہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ یہ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسرے فرشتے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے جو ان کے کلام کی تصدیق کریں اور کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو ہمیں بتائیں۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے، یہ سحر زدہ ہو گئے ہیں اور اس طرح کی بے سر و پا باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آیت کے اندر اس کا جواب دے دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جواب میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے کہ آپ کے لیے کیسی یہ بات کر رہے ہیں، جو آپ کی شان میں کیسی عجیب عجیب بات کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کا جواب واضح طور پر تو دوسرے مقام پر دیا گیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ان کا نبی اور رسول اپنی جگہ پر ہونا اور بشر ہونا لازم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی اور رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عام انسانوں کا نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ خود بھی بشر ہو اور انسان ہو۔ اگر کوئی فرشتہ یا جن نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے تو عام انسان اس کی اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی خلقت اور ہے، اور اس لیے انسان اس کی پیروی نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ علیم اور حکیم ذات ہے، اسے معلوم ہے کہ کسے نبی اور رسول بنانا ہے، کسی فرشتے کو بنانا ہے، کسی جن کو بنانا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور مشیت ہے کہ انسانوں کی طرف انسان ہی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے تاکہ اس کی اتباع اور پیروی کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے انکار پر قرآن مجید کی ایک صورت بنانے کا چیلنج صرف اس وقت کے لیے تھا یا بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ اہل عرب کو قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں
یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا اپنا کلام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے لحاظ سے یہ کلام پیش کر سکتے ہیں تو تم تو پڑھے لکھے ہو اور فصاحت اور بلاغت میں بھی تمہارا ایک مقام ہے، لہٰذا تم پھر اس پورے کلام کو نہیں بلکہ اس کی ایک کوئی صورت یا ایک کوئی آیت بنا کر دکھا دو۔ اہل علم اور علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا وہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ آج بھی مستشرقین اور اعتراض کرنے والے جب یہ اعتراض کرتے ہیں تو اہل علم انہیں یہی بات کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی مثال، کوئی ایک صورت یا کوئی ایک آیت بنا کر پیش کر دی جائے، ظاہر ہے کہ یہ کلام معجز ہے، یعنی عاجز کر دینے والا ہے۔ اس کی مثال نہ قیامت تک ابھی تک پیش ہو سکی، نہ اس کی مثال قیامت تک پیش ہو سکتی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر فرمایا گیا کہ یہ چیلنج نہ صرف یہ کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا بلکہ قیامت تک آنے والا جو بھی اعتراض کر رہا ہے یہ چیلنج آج بھی اس کے لیے موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔